اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ روزوں کے مسائل کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے، سوال یہ چھوڑا تھا کہ روزے کی حالت میں جو وہ خون دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ ضرورت کے موقع پر خون دینا جو وہ یہ جائز ہے، مثلا ایسا مریض جس کو اگر خون نہ دیا جائے تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو ایسی صورت میں خون دینا جو ہے وہ یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح کسی قسم کی ضرورت کے لیے روزے دار کے جسم سے خون نکلوانا یہ بھی جو ہے وہ بلا کراہت جو ہے وہ جائز ہے، مطلب روزے دار روزے کی حالت میں جو ہے وہ خون دے سکتے ہیں، اور اس عمل سے جو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی مقدار میں خون نکالنا جو کہ کمزوری کا باعث ہو یہ مکروہ ہے۔ اتنی مقدار میں نہ نکالا جائے، بلکہ جو ہے وہ بہتر تو یہی ہے کہ روزے دار کو اگر خون دینا ہی ہے تو بہتر یہ روزہ کھول کے پھر دے دیں، تاکہ اس طرح کی کوئی کمزوری بھی نہیں آئے گی روزے میں بھی جو ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی اشد ضرورت اور ایمرجنسی ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں اگر روزے کی حالت میں جو ہے وہ خون دیا گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ جو فاسد نہیں ہوتا، روزے پر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے بندہ لازمی ہوتا ہے، کبھی کبھار اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ خون نکلوا سکتے ہیں، روزہ جو ہے اسے فاسد نہیں ہوتا، روزہ جو اسے نہیں ٹوٹا۔ لیکن وہی اتنی مقدار میں نکلوانا خون کہ جس سے جو ہے کیا ہو جائے، کمزوری ہو جائے، تو پھر یہ جو وہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ انجیکشن لگوانے کے حوالے سے حالت روزہ میں انسولیشن کا انجیکشن لگانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ عمومی طور پر انجیکشن کی جو سوئی ہے، اب یہ اصول یاد رکھ لیں کہ انجیکشن کی جو سوئی ہے جوف یعنی مادہ یا مادے تک جانے والے راستے کے اندرونی حصے یا دماغ تک نہیں پہنچائی جاتی، اور جوف تک جانے کا کوئی عارضی راستہ بھی نہیں بنتا کہ جس کے ذریعے دوائی جوف یعنی وہ مادے تک جو ہے پہنچ سکے، لہذا انجیکشن لگوانے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ مسامات کے ذریعے کسی چیز کا داخل ہونا ویسے ہی روزے کے منافی نہیں، جیسا کہ جسم پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ تیل اگرچہ جسم کے اندر جاتا ہے لیکن مسامات کے ذریعے، اور یہ روزے کے جو ہے وہ خلاف نہیں۔ مسامات سے مراد ہے کہ جیسے ہر انسان کے جسم کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، جیسے ہم جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ تیل لگاتے ہیں، وہ تیل جذب ہو جاتا ہے، کہاں جذب ہوتا ہے وہ، کیونکہ مسامات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے وہ، اب جیسے پسینہ نکلتا ہے تو کیسے نکلتا ہے، اسکن سے نکلتا ہے، مسامات کے ذریعے نکلتا ہے، سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس سے پسینہ نکلتا بھی ہے اور پھر جذبی ہو جاتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ نکلتا بھی پسینہ ہے، تو یہ مسامات کہلاتا ہے۔ تو مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز پہنچ گئی جسم کے اندر، کیونکہ وہ معدے تک تو نہیں پہنچنی نا، تو اس وجہ سے جو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح منہ دھوتے ہیں، کچھ دیر بعد دیکھیں تو خشک ہو جاتا ہے، وہ مسامات کے ذریعے جو وہ اندر چلا جاتا ہے، لیکن اس سے جو روزہ جو فاسد نہیں ہوتا، روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا۔ انجیکشن بھی جو مسامات کے ذریعے لگتا ہے وہ چونکہ وہ جوف تک نہیں پہنچتا، وہ جو میدا ہے میدے تک نہیں پہنچتا، تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر ایسا انجیکشن ہے کہ وہ جو ہے وہ پہنچ جائے میدے تک، دل پر میدے تک جو بالکل جو پہنچ جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں جو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر جوف تک پہنچ رہا ہو، میدے تک پہنچ رہا ہو، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن عموماً جو ہے وہ یہ جو ہم انجیکشن لگواتے ہیں یہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ بہتر یہی نہ لگوائے، اگر کسی کو حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہوئی، لگوا لیا، تو پھر ایسی صورت میں روزہ جو ہے فاسد نہیں ہوتا۔ تو مسامات کے ذریعے جو ہے وہ پھر اس پر کافی جو ہے وہ حوالے جات دیے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔